وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی میر علی واقعہ میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی اور کیپٹن احمد بدر شہید کی رہائش گاہ آمد۔ وزیراعظم نے پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی فیملی سے اظہار تعزیت کیا۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق میر علی واقعے میں شہید ہونے والے پاک فوج کے افسران کے اہل خانہ سے تعزیت کرنے کے لیے کل شام کو اسلام آباد میں لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی کی رہائش گاہ جبکہ تلاگنگ میں کیپٹن احمد بدر شہید کے گھر گئے اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیراعظم نے لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی کی فیملی سے ملاقات کی جبکہ کیپٹن احمد بدر شہید کے والد محترم اور دیگر پسماندگان سے اظہار تعزیت کیا۔ وزیراعظم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے۔ وزیراعظم چودھری انوار الحق نے کہا کہ قوم کو اپنی پاک فوج پر فخر ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ پاک فوج کے آفیسرز اور جوانوں نے بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے اور پاک سرزمین سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے اور ان کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جن کے پیارے وطن عزیز کی سلامتی پر قربان ہو گئے۔ موسٹ سینئر وزیر کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور، وزرائے حکومت میاں عبدالوحید چودھری، اظہر صادق چودھری، اکبر ابراہیم بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ موسٹ سینئر وزیر کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور اور وزرائے کرام راجہ فیصل ممتاز راٹھور، عبدالماجد خان، نثار انصر عبدالی، سردار جاوید ایوب، احمد رضا قادری اور چودھری اکبر ابراہیم نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی قیادت میں متحد و منظم اور تعمیر و ترقی پر فوکس کیے ہوئے ہے۔ عدم اعتماد کسی کی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے، حکومت متحد و منظم ہے، اس بار رمضان المبارک میں صرف عبادت ہوگی۔ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کے موسٹ سینئر وزیر کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور اور وزرائے کرام راجہ فیصل ممتاز راٹھور، عبدالماجد خان، نثار انصر عبدالی، سردار جاوید ایوب، احمد رضا قادری اور چودھری اکبر ابراہیم نے پی آئی ٹی کمپلیکس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جنگلات، ایم این سی ایچ اور سیکریٹریٹ ملازمین کے مسائل حل کر دیے گئے ہیں۔ تمام حلقوں میں بلا تخصیص تعمیر و ترقی کا عمل جاری ہے۔ حکومت نے غیر ضروری شہرت کے بجائے کام پر فوکس کیا ہے۔ ای ٹینڈرنگ سے 3 ارب روپے کی بچت ہوئی۔ موجودہ حکومت کی محنت سے 8 ارب روپے کا یونیورسل فنڈ حکومت آزاد کشمیر کو واپس ملا۔ موسٹ سینئر وزیر کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور نے کہا کہ موجودہ حکومت سے سگریٹ مافیا، آٹا مافیا اور ٹمبر مافیا کو تکلیف ہے یا ان کو تکلیف ہے جن کو حصہ نہیں مل رہا۔ انہوں نے کہا کہ جب حکومت قائم ہوئی تو اس وقت سے ٹائم دیا جا رہا ہے کہ حکومت اتنا عرصہ چلے گی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے 11 ماہ سے قائم ہے اور جب تک اللہ نے چاہا حکومت قائم رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو بے روزگار کرنا حکومت کا مقصد نہیں۔ جنگلات، صحت اور سیکریٹریٹ ملازمین کے مسائل حل کر دیے گئے ہیں جس سے بہت سے لوگوں کی امیدوں پر روس پڑ جائے گی۔ موجودہ حکومت کو 11 ماہ ہو گئے ہیں اور اس عرصے میں حکومت نے نہ کوئی نئی گاڑی خریدی اور نہ ہی کوئی نئی آسامی تخلیق کی۔ حکومت پیپر لیس ماحول کی جانب بڑھ رہی ہے، فائل ٹریکنگ سسٹم لا رہے ہیں تاکہ شفافیت آئے۔ وزیر خزانہ عبدالماجد خان نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بیانات کے ذریعے پیالی میں طوفان بپا کیا جا رہا ہے۔ میچور سیاسی کارکنان کو اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ ذمہ دار عہدوں پر ہیں انہیں سوچ سمجھ کر بیانات دینے چاہیے۔ سیاسی دھمکی سے احتساب کا عمل نہیں رکے گا۔ عبدالماجد خان نے کہا کہ میر علی واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے واقعے میں شہید ہونے والے افواج پاکستان کے افسران اور جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ جو پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھے اس کو خراج دینا ہوگا۔ وزیر بلدیات راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا کہ عدم اعتماد کے حوالے سے خبروں کی تردید کرتا ہوں۔ موجودہ حکومت کو 11 ماہ ہو گئے ہیں اور تعمیر و ترقی کا عمل بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ وزیر صحت نثار انصر عبدالی نے کہا کہ ایم این سی ایچ کے ملازمین کے ساتھ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی ہدایات کے مطابق مذاکرات جاری تھے۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج سب کا حق ہے، لیکن ممبران اسمبلی کی تضحیک یا ان کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرنا اچھی روایت نہیں، اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ ڈپٹی کمشنر سدنوتی راجہ صداقت خان کا مختلف بازاروں کا دورہ، ریٹ لسٹ، اشیاء کی کوالٹی، صفائی و ستھرائی کا معائنہ کیا۔ رمضان المبارک کے مقدس ماہ میں لوگوں کو سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی کے لیے ڈپٹی کمشنر راجہ صداقت حسین نے انتظامیہ اور پولیس افسران کے ہمراہ پلندری میں لگائے گئے سستا بازاروں کا بھی معائنہ کیا اور عام بازار اور سستا بازار میں سبزی فروٹس کی قیمتوں کا موازنہ بھی کیا۔ ریٹ لسٹ کو مناسب جگہ آویزاں کرنے سمیت دیگر ہدایات بھی جاری کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر مجسٹریٹس بازاروں میں شیخ اور نوش کے ریٹس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ عوامی شکایات کو براہ راست ڈپٹی کمشنر تک رسائی کے لیے 2 واٹس ایپ نمبر بھی شائع کیے گئے ہیں، ان کے ذریعے براہ راست کوئی بھی شکایت ڈپٹی کمشنر تک پہنچا سکتے ہیں۔
اسسٹنٹ کمشنر یاسر بخاری کا بازار کا دورہ، غیر قانونی تھڑا جات، فٹ پاتھوں پر رکھا سامان، تجاوزات اکھاڑ ڈالی، اشیاء کی ریٹس کی بھی چیکنگ کی، غیر معیاری اور زائد المیعاد اشیاء کی فروخت کرنے والوں کو بھاری جرمانے عائد کیے۔ ڈپٹی کمشنر باغ مدثر فاروق کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر دھیرکوٹ نے ایس ایچ او تھانہ پولیس دھیرکوٹ، چیئرمین ٹاؤن کمیٹی، سیکرٹری ٹاؤن کمیٹی کے ہمراہ دھیرکوٹ شہر کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر دھیرکوٹ یاسر بخاری نے اپنے دورے کے دوران شہر میں اشیاء خوردونوش کے ریٹس اور بیکریوں میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کی بھی چیکنگ کی۔ دوران چیکنگ غیر معیاری اور زائد المیعاد اشیاء ملنے پر تاجران کو بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ صفائی کے ناقص انتظامات پر بھی بیکری مالکان کو جرمانے عائد کرتے ہوئے متعدد کو وارننگ بھی دی گئی۔ حکومت آزاد کشمیر کی ہدایت پر ضلع بھمبر میں سائنس پروجیکٹس کی اورینٹیشن ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں خواتین جبکہ دوسرے میں میل سیکشن کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ سائنس پروجیکٹس کے حوالے سے اساتذہ طلباء جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے تعلیمی میدان میں طلباء و طالبات کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ڈی او ایجوکیشن شفیق اصغر نے سراہتے ہوئے کہا کہ حکومت آزاد کشمیر کی کاوشوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جملہ ساز کرام محنت سے بہتر نتائج دیں، طلباء ہمارا مستقبل ہیں۔ وادی لیپا میں پاک فوج، سول انتظامیہ، بلدیاتی نمائندگان اور عوام لیپا کے اشتراک سے کلین اینڈ گرین لیپا واک کا انعقاد کیا گیا۔ کلین اینڈ گرین لیپا واک بوائز ڈگری کالج لیپا سے شروع ہو کر لیپا مین بازار میں اختتام پذیر ہوئی۔ کلین اینڈ گرین لیپا واک میں پاک فوج کے افسران، بلدیاتی نمائندگان، تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات اور عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کلین اینڈ گرین لیپا کے تحت بوائز ڈگری کالج لیپا، رورل ہیلتھ سینٹر لیپا اور مین بازار لیپا میں صفائی مہم کا انعقاد کیا گیا۔ پاک فوج، سول انتظامیہ، بلدیاتی نمائندگان، عوام وادی لیپا، انجمن تاجران، سرکاری اور پرائیویٹ سکولز کے مشترکہ اشتراک سے پاک، صاف اور صحت مند لیپا کے تحت باقاعدہ صفائی مہم کا آغاز کیا گیا۔ کلین اینڈ گرین لیپا مہم کا مقصد وادی میں قدرتی ماحول کو صاف رکھنا اور سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ ڈپٹی کمشنر حویلی راجہ عمران شاہین کا حویلی بازار کا دورہ، رمضان المبارک کے لیے خصوصی طور پر لگائے گئے سستا بازار کا معائنہ، قیمتوں اور معیار کو چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر حویلی عمران شاہین کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ حویلی بازار میں عوام الناس کی سہولت کے لیے شکایات سیل قائم کر رکھا ہے تاکہ منافع خوروں کے خلاف بروقت کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر نے حویلی شہر میں مختلف جگہوں پر سبزی فروٹ کی دکانوں پر بھی قیمتوں اور معیار کو دیکھا۔ تاجر حضرات کو ریٹ لسٹ مناسب جگہوں پر آویزاں کرنے سمیت ریٹ لسٹ کے مطابق اشیاء فروخت کرنے کی ہدایات دی گئیں۔ PID AJK ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔